معمولات ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے، بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح اور دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا، کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے۔ ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا، جس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، مطلق نفی ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جواز قرار دیا۔ باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یہ نہیں جائز؟ فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ مانگ رہے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بھرے گا، اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آنکھیں موند لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے، وہ گھر کے اندر رہیں، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے دی، اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے۔ عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ دوسری بات فرمائی سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، کسی بھی عالم کا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا۔ اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں
تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، چونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے۔ صاحب فکر لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو حق اور باطل کی تمیز کرنا جانتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ امتیازی شان عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور ہم نے اصل کس منزل تک پہنچنا ہے۔ ایسے لوگ ہی بامراد ہوتے ہیں، اور معاشروں میں ایسے لوگ ہی معاشروں کا نمک ہوتے ہیں۔ اب موجودہ دور کے اندر چونکہ اولیاء ہماری ضرورت ہیں، اور میں نے کہا کہ 2 نمبر مال اس حوالے سے بہت زیادہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے دام تزویر میں گرفتار بھی ہو گئے، تو اس سے بعض اوقات جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ کا موقف ہے، جبکہ ہمارا یہ موقف ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ممبر و محراب کے اوپر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، بعض کا تقاضے اور ہوتے ہیں اور ہم کسی اور عنوان سے لوگوں کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ممبر و محراب سے بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے جو کہ یہاں سے حاصل ہونی چاہیے تھی۔ تو ہمیں بہرحال عملاً اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے نفی کریں ایسے طبقات کی جو دین کے نام پر دین کی آبرو کو پامال کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قربت حاصل کریں کہ جن کی سنگت اور صحبت ہماری دنیا بھی سنوارے گی، ہماری آخرت بھی سنوار دے گی۔ اس حوالے سے مختلف ادوار کے اندر مختلف شخصیات نے بڑا کام کیا ہے، بالخصوص جو مجددین ہیں انہوں نے اپنے دور کی خرافات کے خلاف بڑی قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جو عاشقوں کے بھی امام ہیں اور اہل سنت کے بھی سرخیل اور مقتدا ہیں، اور جن کا نام علم کا، تحقیق کا، جستجو کا اور عشق رسول کا معتبر حوالہ ہے، انہوں نے اس حوالے سے اپنے دور میں بہت کام کیا، اور وہ کام سامنے لانے کی ضرورت ہے، چونکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس طرح کی خرافات شروع سے موجود رہی ہیں اور آخر تک موجود بھی رہیں گی، اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ ہماری معاشرت رہی ہے، اور بہت ساری ضعیف الاعتقادیاں اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ فطرتاً یہاں لوگوں کے خون میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہاں اسلام کی حقیقی نکھری ہوئی اور صاف تصویر پیش کرنا یہ علماء کی اولین ذمہ داری ہے۔ مجدد میعت حاضرہ اعلی حضرت امام اشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اس پر بڑا کام کیا۔ جب اس عنوان سے بات ہوئی کہ طریقت اور شریعت 2 الگ الگ راستے ہیں، تو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو کی کہ طریقت ہی شریعت ہے اور شریعت ہی طریقت ہے، یہ 2 الگ راستے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ شریعت کو ہی روح تک اتار لینے کا نام اور باطن تک اتار لینے کا نام طریقت ہے، تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، سنتے تھے، اور اعلیٰ حضرت سے یہ سوال بھی ہوا، باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی اور فقیر کی شروع سے آپس میں لگتی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا سراسر باطل ہے، چونکہ فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علم کے نور سے فیضیاب ہوا ہو، اور علم کے نور سے ہی پھر وہ اجالے ملتے ہیں کہ حقیقی فقر کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس عنوان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بلکہ آپ کا ایک طویل رسالہ ہے جس میں اس پر آپ نے بحث کی ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 40 کے قریب صوفیاء کے اقوال لائے ہیں۔ یہ جو فرق ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی نفی میں ان کے اقوال پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی الگ اور 2 راستے نہیں ہیں بلکہ شریعت ہی طریقت ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو وہ ایک امر آخر ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی جو ہے وہ تفاوت نہیں ہے۔ دوسرا جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے